گجرات میں سیکیورٹی کم کر کے حملے کا موقع دیا گیا. عمران خان پر 3 جانب سے حملہ ہوا. 3 حملہ آور تھے. فواد چودھری نے JIT رپورٹ کے حوالے سے تصدیق کر دی. PTI رہنما نے کہا کہ گجرات اور وزیر آباد میں سیکیورٹی کم تھی. DPO گجرات کی ہدایت پر SHO سے ملزم نوید کی ویڈیو بنائی. DPO گجرات تفتیش میں شامل نہیں ہوئے. DPO نے اپنے موبائل فون کا فرانزک نہیں کرایا. ایک اور ویڈیو CTD کے دفتر میں بنائی گئی. بعد میں اس دفتر کا حلیہ تبدیل کر دیا گیا. CTD نے JIT سے تعاون سے انکار کر دیا. معظم کو ایک شوٹر نے گولی ماری. اس شوٹر کو نوید کو مارنے کے لیے بھیجا گیا تھا. یہ لیاقت علی خان کی قسط دہرانا تھی. شوٹر ایک نہیں کم از کم 3 تھے. 3 مختلف جگہوں سے گولیاں چلائی گئیں. مشیر داخلہ پنجاب عمر سرفراز چیمہ کا ARY نیوز کو انٹرویو. مشیر داخلہ نے یہ بھی بتا دیا حملہ آور کہاں کہاں تعینات تھے. کہتے ہیں دوسرا حملہ آور گرفتار ملزم نوید کے سامنے بلڈنگ پر تھا. تیسرا حملہ آور کنٹینر نہیں بلکہ کنٹینر کی دائیں طرف تھا. کوشش ہے جب تک پنجاب حکومت میں ہے تمام شواہد ریکارڈ پر لے آئیں. یہ لوگ تو شواہد چوری کرانے اور جلانے کے ماہر ہیں. عمران خان حملہ کیس JIT نے عبوری چالان تیار کرنا شروع کر دیا. 3 حملہ آوروں کے ملوث ہونے کے ثبوت مل گئے. حملہ آور ملزم کی ویڈیوز پر رپورٹ تیار جس کو چالان میں شامل کیا گیا. آڈیو لیکس ہوئی ہیں. اس میں کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کی آڈیو جو لیکس ہوئی ہیں وہ بنیادی طور پہ بڑے خراب ہیں. وہ تو ٹھیک ہی ہوئی ہیں. وزیر داخلہ رانا ثنا نے آڈیوز لیک ہونے کی حمایت کر دی. کہتے ہیں کہ کچھ لوگ بہت گندے ہیں. ان کی آڈیوز آنی چاہیے. اس سے قوم کو اچھے اور برے کا پتہ چلتا ہے. وزیر داخلہ نے دعویٰ کیا کہ آڈیوز کی سائٹ پر فرانزک کرائی ہے. وہ درست ہیں لیکن کسی کو غلطی لگتی ہے تو چیلنج کرے. کہا کہ افغانستان اور طالبان حکومت ایک حقیقت ہے. کالعدم TTP کو مذاکرات کی میز پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں. مذاکرات کی میز پر لانے کی پہلی شرط ہے کہ وہ ہتھیار رکھیں. قومی سلامتی اجلاس میں دہشت گردی کے خلاف 0 ٹالرنس پالیسی پر اتفاق ہوا. اب اچھے برے دہشت گرد کی تفریق نہیں کی جائے گی. دہشت گردوں کے پیچھے جائیں گے. ارشد شریف قتل از خود نوٹس کیس. JIT نے پیش رفت رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی. کینیا کی پوسٹ مارٹم رپورٹ اور بیان حلفی کو رپورٹ میں شامل کیا گیا ہے. سپریم کورٹ ارشد شریف قتل از خود نوٹس کیس پر کل سماعت کرے گا. JIT نے پیش رفت رپورٹ پر اعتراض بھی دور کر دیا. JIT نے کینیا کی پوسٹ مارٹم رپورٹ اور بیان حلفی دوبارہ جمع کرا دیا. ذرائع نے بتایا رجسٹرار آفس نے کینیا کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کی فوٹو کاپی اعتراض عائد کیا تھا. ارشد شریف قتل کیس کی تحقیقات کے لیے اسپیشل JIT کے بیرون ملک جانے کے انتظامات مکمل. اسلام آباد پولیس نے فنڈز جاری کر دیے. حساس ادارے کے شہید افسران کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. ڈائریکٹر نوید صادق اور انسپکٹر ناصر عباس کی نماز جنازہ ملتان خانوال لاہور میں ادا کی گئی. نماز جنازہ میں DGISI اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی شرکت کی. گزشتہ روز خانوال میں فرض کی ادائیگی کے دوران نوید صادق اور ناصر عباس شہید ہوئے تھے. دونوں افسران کے قتل کا مقدمہ ڈرائیور کی مدیت میں درج. دہشت گرد عمر خان چادر میں اسلحہ چھپا کر لایا تھا. فائرنگ کرنے کے بعد موٹر سائیکل پر فرار ہوا. FIR کے مطابق عمر خان نے کالعدم تنظیم کے کہنے پر افسران پر حملہ کیا. انتخابات کراچی اور حیدرآباد میں ہونے جا رہے ہیں. اس میں آلریڈی پری پول ریگنگ مکمل طور پہ ہو چکی ہے. اس کے پہلے ہی کراچی کو آدھے سے کم گنا گیا ہے. ووٹر لسٹ بنی ہے وہ بھی بڑی کنفیوزنگ ہے. جو سب سے بڑا ہاتھ دکھایا گیا ہے وہ ڈی لمیٹیشن میں دکھایا گیا. MKM جماعت اسلامی کو رام کرنے میں ناکام. خالد مقبول صدیقی ادارہ نور حق سے مایوس لوٹ گئے. خالد مقبول صدیقی نے کہا جو بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہی ہیں اس میں پہلے ہی دھاندلی ہو چکی. حلقہ بندیوں میں سب سے بڑا ہاتھ دکھایا گیا ہے. حافظ نعیم اور خالد مقبول صدیقی میں نوک جھونک بھی ہو گئی. جماعت اسلامی کراچی بلدیاتی الیکشن وقت پر کرانے پر بضد. خالد مقبول صدیقی سے کوٹا سسٹم پر بھی سوال کر دیا. حافظ نعیم نے یہ بھی کہہ دیا آپ حکومت میں رہتے ہوئے کیسے اپوزیشن کر سکتے ہیں.
कराची और हैदराबाद में एमकेएम की सिफारिश पर तैनात 3 एडमिनिस्ट्रेटर हटा दिए गए। तीनों एडमिनिस्ट्रेटर इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर हटाए गए। पुराने एडमिनिस्ट्रेटर ओहदों पर बहाल, नोटिफिकेशन जारी। इसहाक डार को वजीर बनने का बहुत शौक था। मेरे खिलाफ 6 महीने मुहिम चलाई। कहते हैं कि मैं आकर $180 का कर दूंगा। साबिक वजीर खजाना मुफ्ता इस्माइल पार्टी की अंदरूनी सियासत बाहर ले आए। कहा कि इसहाक डार नवाज शरीफ की बेटी के ससुर भी हैं। लंदन में भी नवाज शरीफ के साथ थे। नवाज शरीफ को कहा कि मैं दूध शहद की नदियां बहा दूंगा। इमरान खान अच्छे सियासतदान हैं, अच्छे पॉलिसी मेकर नहीं। व्हाइट पेपर इशू हुआ था। पीटीआई जो प्रेजेंटेशन थी वो सिलेक्टिव थी और इकोनॉमिक इंडिकेटर जो थे वो मिसलीडिंग थे। कंपैरिजन जो थे वो फैक्चुअली कई जगह पे इनकरेक्ट थे। कोई लोड शेडिंग के लिए इक्विपमेंट नहीं की, कोई सिक्योरिटी पेमेंट्स नहीं की। बताए कौम को कि जी मैंने किस जगह पे ये 17.3% पे मैंने करंट अकाउंट डेफिसिट मिस मैनेजमेंट की वजह छोड़ा है। पीटीआई के दौर में मालियाती खसारा उरूज पर था। महसूलात में भी रिकॉर्ड कमी हुई। वजीर खजाना इसहाक डार का इल्जाम। कहा पीटीआई दौर में अशिया खुरनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ। व्हाइट पेपर के जरिए पीटीआई ने अवाम को गुमराह करने की कोशिश की। पीटीआई का दावा झूठा है कि मौजूदा हुकूमत के आते ही तमाम अशिया की कीमतें डबल हो गई। ये कौम को बताएं 17.2% पर किस वजह से करंट अकाउंट खसारा छोड़ा। नून लीग दौर में मुआशी शरह नमू 6.1% थी। मौजूदा हुकूमत ने 6 माह की मुख्तसर मुद्दत में 3000 अरब से जायद महसूलात इकट्ठे किए। मुल्क भर के ताजरों ने बाजार 8:30 बजे बंद करने से साफ इनकार कर दिया। मजाहमत की धमकी दे दी। कहते हैं कि कारोबार पहले ही तबाह है, हुकूमत अपने अखराजात कम करे, सब ठीक हो जाएगा। कराची ताजर एसोसिएशन के सदर अतीक मीर बोले कि जबरदस्ती दुकान बंद कराने की कोशिश पर भरपूर एहतजाज किया जाएगा। 2022 तारीख का बदतरीन साल रहा। पीडीएम का सियासी कचरा हमारी जान छोड़ दे। हुकूमत की नाकिस हिकमत अमली से मुल्क मजीद दलदल में जाएगा। मुल्क में महंगाई उरूज पर है, इसमें कोई शक नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एतराफ। नाकामियों का मलबा पिछली हुकूमत पर डाल दिया। सोहबतपुर में कबायली अमायरीन से खिताब में कहा 9 माह पहले हुकूमत संभाली तो इंतहाई मखदूश हालात थे। IMF से मुआहिदा टूट चुका था। तेल की कीमतें आसमान से बातें कर रही थी। नाहली की वजह से हम सस्ती तरीन गैस भी ना खरीद सके। सैलाब ने हमारे लिए और भी बड़ा चैलेंज पैदा कर दिया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने वजीर आला पंजाब के एतमाद के वोट के लिए रहनुमाओं को टास्क सौंप दिया। अरकान पंजाब असम्बली से राबते जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहा कि अवामी राबता मुहिम में भी तेजी लाई जाए। अवाम को बताएं कि इम्पोर्टेड हुकूमत किस तरह इनकी जेबों पर डाका डाल रही है। डोर टू डोर मुहिम में खवातीन पर खुसूसी फोकस किया जाए। इलेक्शन कमीशन इख्तियारात से तजावुज करके पार्टी ओहदे से हटाने की कार्रवाई कर रहा है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। इलेक्शन कमीशन ने 7 दिसंबर को खिलाफ कानून कार्रवाई शुरू की। मैंने इलेक्शन कमीशन के सामने तमाम असासे जाहिर कर रखे हैं। अदालत इलेक्शन कमीशन का नोटिस मुअत्तल करने और फैसले तक कार्रवाई से रोकने का हुक्म दे। क़याम पाकिस्तान से अब तक सरबराहान मुमलिकत को क्या क्या तहाइफ मिले, तफसीलात की फराहमी की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। फरीक़ैन को नोटिस जारी करते हुए 1 माह में पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर दी। अदालत ने कहा कि दरख्वास्त गुजार को पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन फैसले के मुताबिक तोशाखाना की तफसीलात नहीं दी गई। वकील अबूजर सलमान न्याज़ी ने तफसीलात के लिए अदालत से रुजू किया था।
وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا دورہ، سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے ملاقات، جیو اسٹریٹجک ماحول اور علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال، وزیر دفاع کی پاک فضائیہ کی بے مثال پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف، ایئر چیف نے وزیر دفاع کو پاک فضائیہ کے نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک پروجیکٹ سے بھی آگاہ کیا۔ پاکستان نے بھارتی وزیر خارجہ کے حالیہ بیانات کو بے بنیاد قرار دے دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارتی وزیر کے فضول الزامات پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش ہے۔ یہ پاکستان کو تنہا کرنے میں بھارت کی ناکامی پر بڑھتی ہوئی مایوسی کا عکاس ہے۔ بھارت پروپیگنڈے کے تحت عالمی برادری کو گمراہ کرنے کی سازش کر رہا ہے۔ انگلیاں اٹھانے کے بجائے بھارت دہشت گردی، تخریب کاری اور جاسوسی کا سلسلہ بند کرے۔ ان کا ڈیفنس منسٹری ہے، یہ اس کے انڈر یہ سارا کام آتا ہے، لیکن ان کا جو ڈیفنس منسٹر ہے وہ ایک مسخرہ ہے۔ کل بھی انہوں نے صوبے کے حوالے سے اور پولیس پر، خاص کر CDD کو انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے وزیر دفاع کو مسخرہ قرار دے دیا۔ محمود خان بولے، خیبر پختونخوا کے عوام امپورٹڈ حکومت کے غلام نہیں، یہ آزاد خطہ ہے اور یہاں آزاد لوگ رہتے ہیں۔ KP میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال کی ذمہ دار امپورٹڈ حکومت ہے۔ صوبے کے حق کے لیے عدالت جانا پڑا تو جائیں گے، دھرنے کی نوبت آئی تو اس سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ اٹا جو ہے اور گندم، اس کا وفاقی حکومت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ صوبائی حکومتیں پروکیورمنٹ کرتی ہیں، صوبائی حکومتیں آگے فلور ملز کو اور گندم ریلیز کرتی ہیں۔ اسلام آباد وفاقی حکومت کے کنٹرول میں ہے، ہم جواب دہ بھی ہیں۔ آٹے اور گندم کا وفاقی حکومت سے کوئی لینا دینا نہیں، صرف اسلام آباد کی حد تک جواب دہ ہیں۔ وفاقی وزیر طارق بشیر چیمہ نے صوبوں پر ذمہ داری ڈال کر دامن جھاڑ لیا، کہا کہ سندھ حکومت سے سپورٹ پرائز 4000 روپے رکھی ہے۔ مزدور آٹا کیسے خریدے گا؟ جس دن بلاول اور وزیر اعظم کی ملاقات ہوگی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مہنگائی کے طوفان نے زندگی اجیرن بنا دی، شہری حکومت کے خلاف پھٹ پڑے، کہتے ہیں دال، سبزی، آٹا، چینی ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے، لیکن تنخواہیں کم ہیں۔ بل جمع کرائیں، گھر چلائیں یا بچوں کو پڑھائیں، دن رات محنت کے باوجود بنیادی ضروریات پوری نہیں کر پا رہے۔ کراچی ٹیسٹ میں دفاعی حکمت عملی نے پاکستان کو مشکل میں ڈال دیا، تیسرے دن اتنا سست کھیلے کہ نیوزی لینڈ کی برتری بھی ختم نہ کر سکے، 6 وکٹیں گوا کر صرف 257 رنز جوڑ پائے، مجموعی طور پر 407 رنز بنا لیے، 42 رن کا خسارہ باقی۔ سعود شکیل کی کیریئر کی پہلی سینچری، سرفراز اور امام کی نصف سینچریز، کیویز کی جانب سے اعجاز پٹیل کے 3 اور سوڈی کے 2 شکار۔ PCB کے بھاری تنخواہ لینے والے افسران ریڈ آرٹ پر آ گئے۔ ذرائع کے مطابق بورڈ کا ملازمین کی تنخواہیں کم کرنے کا فیصلہ، اعلیٰ آفیشلز کو تنخواہ کم کرنے کا آپشن دیا گیا ہے۔ چیف آپریٹنگ آفیسر فیصل حسنین کی تنخواہ 25 لاکھ سے زائد، چیف فائنینشیل آفیسر 14 لاکھ سے زائد تنخواہ وصول کر رہی ہیں۔ ہیڈ کوچ ثقلین مشتاق کی تنخواہ 20 لاکھ روپے ہے۔ بیٹی کو تھپڑ مار کے وہ چیختی رہی، اس سے موبائل چھین کے چلے گئے۔ میں نے 15 پہ کال کی تو انہوں نے کہا کمپلینٹ درج ہوگی۔ میں نے کہا بھائی بچی کو تھپڑ مارا ہے، میں یہاں کھڑا ہوں، آؤ مہربانی کرو۔ دوبارہ کال کی، جب میں نے بتایا کہ گورنر ہاؤس میں جاب ہے تو پھر 2 سپاہی، ایک سب انسپکٹر، ایک پھول والا وہاں پہنچ گئے، بولا کہ بندہ دکھاؤ ہم اس کو گرفتار کر دیں۔ میں نے کہا آپ کو بندہ اگر میں دکھاؤں تو آپ کس لیے ہیں بھائی؟ کراچی میں وزیر اعلیٰ ہاؤس کے بعد گورنر ہاؤس کا ملازم بھی لٹ گیا۔ محمد صالح کی فیملی کو رضوی مارکیٹ داؤد چرنگی پر لوٹا گیا۔ گورنر ہاؤس کے ملازم کا کہنا تھا کہ گاڑی میں بیٹھی بیٹی کو تھپڑ مار کر موبائل فون چھینا، 15 پر فون کیا تو کہا کہ شکایت درج ہو گئی ہے۔ قائدآباد تھانے گیا، وہاں شکایت لکھنے والا کوئی نہیں تھا، تھانے والوں نے شکایت پر اپنی مہر نہیں لگائی۔ واردات کو دوسرا دن ہے، ابھی تک مقدمہ درج نہیں ہوا۔ کراچی میں پولیس اہلکار ہی اغوا کار نکلے، AVCC کی کارروائی، سب انسپکٹر گرفتار۔ 31 دسمبر کو گارڈن سے 35 سال کے امین کو اغوا کیا تھا، اہلیہ سے 25 لاکھ تاوان مانگا تھا۔
تاوان وصول کرنے والے کو پکڑا تو ملزم پولیس اہلکار نکلا. شہری محسن امین کو بحفاظت بازیاب کرا لیا گیا. وزیر اعلی پنجاب پرویز الہی کا لاہور کے لیے صحت کا ایک اور بڑا منصوبہ. چودھری پرویز الہی انسٹیٹیوٹ آف پوسٹ گریجویٹ اسٹڈیز کا سنگ بنیاد رکھ دیا. تقریب سے خطاب میں کہا کہ انسٹیٹیوٹ 3.5 ارب کی لاگت سے بنایا جائے گا. وزیر اعلی چودھری پرویز الہی کا فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی کے نئے بلاک کے لیے 10 ایکڑ اراضی اور پنجاب ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ اتھارٹی کے لیے 2 ایکڑ اراضی مختص کرنے کا بھی اعلان. ملک بھر میں شدید سردی کا راج. کشمیر، گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں کڑاکے کی سردی. زیارت اور اسکردو میں پارہ -11 تک گر گیا. کالام -9، کلات -8 اور کوئٹہ میں -5 ریکارڈ. کراچی میں بھی سردی بڑھ گئی. ملک کے مختلف شہروں میں گیس کا بحران جاری. عوام پریشان. کہتے ہیں سلنڈر اور لکڑی جلانے کی وجہ سے بجٹ پر اضافی بوجھ پڑ گیا ہے. ریلیف کا دعویٰ کرنے والی حکومت تکلیف دے رہی ہے. اسرائیلی وزیر کا بھاری نفری کے ساتھ مسجد اقصی کا اشتعال انگیز دورہ. پاکستان کی بھی شدید مذمت. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے مسجد اقصی کے تقدس کی پامالی مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرتی ہے. یہ فلسطین میں حالات مزید خراب کرنے کی کوشش ہے. اسرائیل فلسطین میں غیر قانونی اقدامات بند کرے. امریکہ کا بھی تشویش کا اظہار. متحدہ عرب امارات اور چین نے سلامتی کونسل سے اجلاس بلانے کا مطالبہ کر دیا. جمہوریت کے دعوے دار بھارت میں انتہا پسندی عروج پر. مودی سرکار نے ہزاروں مسلمانوں کو بے گھر کرنے کے منصوبے پر کام شروع کر دیا. ریاست اتراکھنڈ میں مسلمانوں کے 4,500 گھروں کو ریلوے لائن منصوبے کے نام پر گرایا جائے گا. نوٹس ملنے پر مقامی لوگ سراپا احتجاج ہو گئے. جنت نظیر وادی، پہاڑوں میں گھرا برفیلا میدان. چترال کے خوبصورت گاؤں پر واک میں آئس ہاکی فیسٹیول سج گیا. کینیڈین ہائی کمشنر بیٹی کے ہمراہ پہنچی اور مقامی لوگوں میں گھل مل گئی. افتتاحی میچ فاکس اور سنو لیپرڈز کے درمیان کھیلا گیا. ایونٹ میں 8 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں.